أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. تو ابتدائی رکوع میں شروع مومنین کا اوصاف بتا دے اور پھر ان کا انجام بتا دے. پھر دو آیتوں میں جو صریح کافر تو واضح کافر ان کے خصلے باتیں بتا دے اور پھر ان کا انجام بتا دیا. اور پھر کفر کے سب سے بڑی خطرناک قسم زہریلی و سازشی جو سب سے نقصان دہ نفاق. تو پورے رکوع میں کیا ہے تقریباً کہ 10 خصلتیں بتا دی اور 2 مثالوں سے سمجھا دے. اب خطاب عام ہے، کافر اور مسلمان سب کو خطاب ہے کہ جس کو اپنی بلائی اپنا فائدہ چاہیے وہ ایمان لائے، اور جس کو جہنم جانے کا شوق ہے کہ جائے باڑ میں غرق ہو جائے اپنے پیروں میں چلے. تو اب خطاب عام ہے اور ایک خطاب شفقت کے لیے. اللہ تعالی ہمیں ایمان کا کہہ رہے ہیں یا عبادت کے؟ نہیں کہ اللہ ہمارا محتاج ہے. اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے. ہم جو کچھ کریں گے اپنے فائدے کے لیے. ہماری عبادت سے اللہ کی خدائی میں اضافہ نہیں ہوگا، اور ہمارے سستی، لاپرواہی، غفلت اور نافرمانی سے اللہ کی خدائی میں کمی بھی نہیں ہوگی. سمجھ گئے؟ تو نافرمانی سے کمی نہیں ہوگی اور کہیں اطاعت و فرمانبرداری سے اضافہ نہیں ہوگا. جو کچھ کریں گے اپنا فائدہ ہے. اچھے عمل کریں گے اپنا فائدہ ہے، برے عمل کریں گے اپنا نقصان ہے. جیسے بڑے چھوٹے سے کہتے یہ کرو یہ کرو، یہ نہیں کہ بڑے اس کو محتاج ہے، بچے کا اپنا فائدہ ہوتا ہے. تو یہ خطاب شفقت کے لیے کہ اچھے عمل کرو، برے عمل سے کیا کرو بچو، تاکہ ہمیشہ کے لیے عزت پاؤ. یا ایھا الناس، اے لوگوں. ناس اس میں جمع یاد رکھنا، واحد تثنیہ جمع سب پر اس کا اطلاق ہو جاتا ہے. اس میں جمع، اس میں جمع کا مقصد دیتا ہے کہ نحوی اصطلاح میں کہ واحد تثنیہ اور جمع پر سب اس کا اطلاق ہو جاتا ہے. خطاب عام ہے. جہاں تھے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین کفروا، تو وہ خطاب خاص ہے، خاص فریق کو خطاب ہوتا ہے. اور یہ خطاب عام ہے، مسلمانوں کو بھی خطاب ہے، کافروں کو بھی خطاب ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اے وحدوا ربکم. چنانچہ تفسیر مظہری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عباس فرماتے قرآن کریم میں جب بھی عبادت کا لفظ آ جاتا ہے وہ مراد توحید ہے. قرآن کریم جہاں بھی عبادت کا ذکر آتا ہے تو وہاں توحید مراد ہے. اعبدوا ربکم اے وحدوا ربکم، عقیدہ مراد ہے. باقی عقیدہ ہوگا تو ضرورت ہے کہ فروع مسائل تو کرنے. تو اعبدوا اے وحدوا، اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. یا ایھا الناس، تو مسلمانوں کو مزید تاکید ہے، حالانکہ وہ تو پہلے سے موحد ہے، تو مزید تاکید ہے. جسے کلاس میں استاد صاحب کہتے مولوی صاحب پڑھو، محنت کر لو، تو جو پڑھنے والے تو ہوتے کہ جو نالائق اصل تو ان کو مقصد ہوتا ہے. جو سستی کرتے پڑھتے نہیں، لیکن خطاب سب کو ہوتا ہے. حالانکہ استاد کو معلوم ہے کہ بہت سے طلبہ پڑھنے والے ہیں تو ان کو بھی مزید تاکید ہے، لیکن اصل خطاب نااہلوں کو ہوتا ہے، نالائقوں کو جو پڑھتے نہیں. تو مسلمان کے مزید کیا ہے؟ تاکید ہے، تثبیت. آپ نے کیا ہے اللہ کو وحدہ لا شریک مانا ہے، اب اس پہ قائم رہو، ثابت قدم رہو اور مزید اچھے عمل کر لو. اور کفار کے خطاب تو کہ ایمان لانے کا، کہ ایمان لاؤ اور پھر کیا کر عبادت کر لو. اعبدوا ربکم، تو عبادت کی نسبت جب مومن کی طرف ہو تو مقصد کچھ اور ہوتا ہے اور کافر کی طرف ہو
تو مومن کی طرف مزید کیا ہے؟ تاکید ہے اور ثابت قدم ہے، جم کے رہنا ہے. اور کافر کی جب خطاب بمانے ایمان لانا. اعبدوا ربکم، عبادت کر لو اپنے رب کی. ایمان کو بھی شامل ہے اور فروعی مسائل کو بھی شامل ہے. سب سے پہلے ایمان ہے، اور ایمان کے بعد کیا ہے؟ پھر اعمال صالح ہے. الذی، وہ اللہ، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کر دے. خلق یخلق خلقا بمعنی اختراع. ایک چیز کو کہیں عدم سے وجود میں لانا، ایک نئی چیز پیدا کرنا، اس کا پہلے سے وجود نہ ہو، اس کو کہتے ہیں خلق. ظاہر بات ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. سمجھ 10-12 ہزار پہلے سال انسان کا نام کہاں تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. 10-12 ہزار سال پہلے انسان کا نام نشان تھا دنیا میں؟ کچھ بھی نہیں. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. پھر اللہ نے کہ آدم علیہ السلام پیدا فرمایا، وہ نسل چلی ان کی. تو انسان کو اللہ نے عدم سے وجود میں لائے. انسان کا نام نشان نہیں تھا، اللہ نے پیدا کر دیا. تو خلق بمعنی اختراع، ایک نئی چیز بنانا، معدوم کو موجود کر دینا، عدم سے وجود میں لانا، جس کا مادہ بھی پہلے بالکل نہ ہو، جس نے پیدا کر دے تم کو. والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے گزرے. یہ خطاب تو عام صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگوں کے، اس سے پہلے جو کہیں انبیاء و مرسلین امتیں گزر، سب کو اللہ نے پیدا کر دیا اور آئندہ بھی پیدا کریں گے. العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص سبب. مخاطب تو اگرچہ عام صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگ کہیں یا کہ حکم عام ہے، اس کو علماء کا العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص سبب، یہ عام الفاظ میں نزول خاص اور حکم عام. تو خطاب عام صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور عام کے زمانے کے لوگوں کو ہے، لیکن حکم عام قیامت تک کے لیے. پہلوں کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا اور اس دور بھی اللہ نے پیدا فرمایا اور آئندہ بھی پیدا فرماتے رہیں گے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کیا کیا پیدا کریں گے. تو پہلی صفت کے تم پیدا کر دینا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. ایمان کا مقصد، عقیدہ کا مقصد کیا چیز ہے؟ تقوی ہے. تقوی کی تعریف اور اس کی مراتب اور اس کس میں گزر چکی ہے. حفظ من حفظ و نسی من نسی. کفر سے بچنا، شرک سے بچنا، کبائر سے بچنا، خلاف اولا سے بچنا. لعلکم تتقون، یا لعل یاد رکھنا امر کے معنی میں تمہیں ہر حال میں تقوی اختیار کرنا چاہیے. لعل یہ عربی مختلف معنوں کے رہتا ہے. عام طور پر تو کہیں زن کے معنی ہوتا ہے مخلوق کرنا، لعل ہو ایسا ہو. کلام الہی میں یقین کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہاں بمعنی امر کے یعنی ہر حال میں تمہیں تقوی اختیار کرنا چاہیے. ہر حال میں، ہر حال میں تمہیں تقوی اختیار کرنا چاہیے. لعلکم تتقون، تاکہ تم کہیں بچو. کس ہے؟ تقوی کا مفعول معذوف ہے، وہ ہے کفر. اور شرک سے بچو، کفر سے بچو، اللہ کے نافرمانی سے بچو. ہمیشہ یہ نہ ہوا کہ قاعدہ کہ جب معمول معذوف ہو تو عموم کو فائدہ دیتا ہے، ہر قسم کے نافرمانی کو شامل ہے. اب تقوی کا مفعول معذوف ہے، وہ ہے شرک، کفر، معصیت، نافرمانی. اور یہ اصول ہے کہ جب مفعول معذوف ہو تو عموم کو فائدہ دیتا ہے. خاص گناہ نہیں، ہر قسم گناہ سے، ہر قسم کے نافرمانی سے کیا ہو بچو. لعلکم تتقون. تو یا لعل امر کے معنی میں تمہیں ہر حال میں تقوی اختیار کرنا چاہیے، ہر حال میں. دوسری صفت الذی، وہ اللہ جعل لکم الارض فراشا، جس نے بنا زمین کو تمہارے لیے بچونا. نہ اتنا نرم بچونا کہ تمہارے پیر دھس جائے، اور نہ اتنا سخت کہ چلنا مشکل ہو جائے، رہنا مشکل ہو جائے. درمیانہ، نہ فرش اتنا نرم کہ پیر دھس جائے، چل نہیں سکے صوفے کی طرح، اور نہ اتنا سخت کہ چلنا مشکل ہو جائے. درمیان ہے، ننگے پیر چلو، جوتے پہن کے چلو، سواری ہر حال میں چلنا آسان ہے. ایسے فرش ہے.
وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور آسمان کو بنائے چھت، کہ ایسی چھت ہے اس میں تغیر اور تبدیلی نہیں آتی، ایسا فرش کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ مخلوق جتنی چیزیں بناتی یاد رکھنا، ایک چھت ظاہر پر ہے چند سالوں کے بعد دیکھیں کہ چھت گر گئی، کئی لوگ نیچے دب کے مر گئے۔ جیسے جیسے عمارت بوسیدہ ہوتی جاتی ہے نا پرانی، لوگوں کو خطرہ لاحق ہوتا ہے، معمولی سے جھٹکے سے عمارت گر جاتی ہے، فرش خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسا فرش ہے، یہ ایسی چھت ہے، مرور زمان کی وجہ سے اس میں تغیر اور تبدیلی نہیں آتی۔ وہ دنیا کے مشہور بزرگ بشیر حافی رحمہ اللہ، حافی کہتے ہیں ننگے پیر چلنے والے کو، بشیر حافی، حافی کہتے ہیں ننگے پیر چلنے والے کو۔ تو بشیر حافی رحمہ اللہ زمین میں ننگے پیر چلتے تھے کہ اللہ کا فرش ہے۔ تم لوگ اپنے کمرے میں جو قالین بچاتے ہو، کارپیٹ بچاتے ہو، کیا چپل سمیت گھومتے ہو اس میں؟ تو کہتے تھے آپ لوگ جب اپنے کمرے میں قالین اور کارپیٹ بہترین چیزیں بچاتے ہو تو جوتے باہر اتارتے ہو، اگر چھوٹا بچہ ہے تو پٹائی کرتے جوتے اتار دو باہر، اور یہ اللہ کا فرش ہے، تم جوتے سمیت گھومتے ہو، تمہیں شرم نہیں ہے؟ الگ تو ننگے پیر گھومتے تھے بغداد میں، لیکن چون بزرگ ذرا تکوینی مسئلہ ہے، اس کو ذاتی مسئلہ تھا، تو ننگے پیر چل کے اللہ کا فرش ہے، تم اپنے فرش میں کیا ہے جوتے سمیت نہیں چلتے ہو اور جوتے اتارتے تھے، اللہ کا فرش ہے کیوں؟ ایسے بزرگ تھے، امام احمد کے دور میں گزرے، تو چونکہ وہ اللہ کی محبت میں نا وہ زمین پر ننگے پیر چلتے تھے، تو اللہ نے بھی اس کی عزت کے لاج رکھی۔ بغداد کے یاد رکھنا جہاں بشیر حافی رہتے تھے وہاں یہ جانور بھی پیشاب اور لید گوبر وغیرہ نہیں کرتے تھے، جہاں بشیر حافی رہتے تھا مجال تھا کوئی گدھا بیڑ جو بھی جانور ہو نہ پیشاب کرتا، نہ گوبر، نہ لید، نہ بیٹ، اور کچھ بھی نہیں کرتا، باہر چلے جاتے من جانب اللہ۔ ایسے اللہ نے حیوانات کے دل میں بات ڈالی تھی، تو جس جگہ بشیر حافی رہتے تو وہاں حیوانات پیشاب نہیں کرتے، خود جنگل چلے جاتے انسانوں کی طرح۔ تو ایک دن کسی جانور نے وہاں کیا ہے پیشاب کر دے بغداد میں، تو لوگ حیران ہو گئے، تو کہنے لگے یا تو بشیر حافی اپنی ولایت سے گر گئے یا انتقال ہو گئے۔ دیکھا تو اسی وقت بشیر حافی کی انتقال ہو گیا تھا۔ ایسے بڑے ولی گزرے بشیر حافی رحمہ اللہ۔ شیخ فرید الدین عطا رحمۃ اللہ کتاب تذکرۃ الاولیاء، 96 بزرگوں کے واقعات ہیں، اصل کتاب فارسی میں اردو مل رہی، 96 بازید بوستامی، جنید بغدادی، منصور حلاج کرنے سب کے حالات ہیں، وہاں اس میں یہ واقع بھی بشیر حافی رحمہ اللہ، بڑی اچھی کتاب ہے تذکرۃ الاولیاء، عام مل رہی 100-150 کیا جاتے اردو میں، اگر موقع ملے تو اس کو لے لو، بڑی اچھی کتاب ہے شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی۔ عطار بڑے مست شروع میں، اس نے توبہ کے بعد اس نے کتاب لکھی، پنگنامہ بعد لکھی، یہ بھی شروع بڑا مست آدمی فرید الدین عطار، یہ عطر فروش تھا، دنیا ایک فریق آگے ایک مسکین آئے مانگنے کے لیے، اسے دے دو اللہ کا واسطہ، اس نے کچھ نہیں سنا، اپنے کاروبار میں مست۔ وہ فقیر نے کہا وہ ظالم سنگ دل اللہ کے واسطے کچھ دے دو، شیخ فرید کی باتیں نہیں سنی، وہ اپنے کاروبار میں لگا پیسوں کی گنتی میں، تو آخر وہ فقیر ناراض، اس نے کہا ظالم تیری روح کیسے نکلی، تو اتنا سخت ہے، تو مرو گے کیسے، تیرے مرتے کا کیا حال ہوگا، اتنا سخت دل و سنگ دل ہو اور دنیا میں اتنے منہمک ہو۔ تو فرید الدین عطار نے کہا جیسے تو مرو گے ویسے میں مروں گا، یہ کہنا تھا کہ فقیر نے کشکول اتار کر نا نیچے رکھ دیا اور سیدھے میں گیا، روح نکل گئے۔ اسے کہا تو کیسے مرو، فرید نے کہا کہ جیسے تو مرو گے ویسے میں مروں گا۔ اسے کشکول اتار کر اور نیچے رکھ دیا، سیدھے میں چلا گیا، روح نکل گئی۔ بس یہی سے شیخ فرید الدین دنیا کو لات ماری تھی۔ اسی پہ ابراہیم ادہم کو واقع ہے نا، پہلے بادشاہ تھا نا، تو پورا واقع اچھی کتاب ہے، 200-250 کتاب، آج 100 روپے، تذکرۃ الاولیاء۔ تو یہ فراش والسماء بناء، آسمان کو بنائے چھت، ایسے چھت نا قدرتی فانوس لگے ہوئے، لائٹیں لگی ہوئی، سورج ہے، ستارے ہیں، چاند ہے، مجال ہے کہ تغیر و تبدیلی آ جائے۔
انسان قیمتی لیٹیں لگاتے ہیں لیکن آخر وہ فیس ہو جاتی ہے، لیٹیں ختم ہو جاتی ہے، چند سال کے بعد ایک قیمتی لیٹیں جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ ایک مجالے کے سورج میں تبدیلی آ جائے، مجالے کے ستاروں میں تبدیلی آ جائے، جس نے تمہیں پیدا کرے۔ اور دوسری صفت زمین آسمان پیدا۔ تیسری وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، سب میں فاعل و ضمیر اللہ کی طرف راجع، اور اتارا ہے اللہ نے آسمان سے پانی، فَأَخْرَجَ، یہ فَآتِفَ ہے، انزل پر عطف ہے، فَأَخْرَجَ پس اللہ نے اتارے، بِهِ ایک مرجع کون ہے؟ ماں ہے، اور با سببی ہے، بِهِ ایک مرجع ماں ہے، تو اللہ نے کہیں نکال دے اس پانی کی برکت سے، من الثمرات، من بیانیے ہر قسم کا پھل، ہر قسم کا پھل، کیا کیا چیزیں اللہ نے بنائے۔ تأمل فی رعاد الارض وانظر الى آثار ما صنع الملیک، عیون من لجین شاخصات على احدابها ذهب سحبیک، کذب الزبرجد شاہدات بأن اللہ لیس له شریک، وفی کل شیء له آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر چیز بتا رہی، ہر قسم کے پھل، کیا کیا چیز اللہ نے بیان فرمائی۔ رزق کا اخرجہ کا مفعول بنا گیا، اور تو رزق بمانے مرزوق، رزق بمانے اور مراد مالک کے ہیں مطعوم اور معقول چیزیں، اور مشروبات میں سے شامل ہے، رسیں بناتے ہو، جوس بناتے ہو، شربت بناتے ہو، کیا کیا چیزیں بناتے ہو، معقولات اور مشروبات، من الثمرات ہر قسم کے پھل، من بیانی یاد رکھنا، ہر قسم کے پھل اللہ نے تمہارے لیے بنائے، اور لکم رزق صفت ہے۔ امام احمد سے کسی نے پوچھا نا کہ اللہ کے وحدانیت کی کیا نشانی، اس طریقے سے اللہ موجود ہے وحدہ لا شریک ہے، تو امام احمد جیسے کہ ایک آدمی نا کسی سے پوچھا کہ ایک سفید محل ہے، سفید محل، اور امام احمد اسے کہا کہ تمہارے محلے میں ایک سفید محل ہے اور اس کے اندر ایک زرد محل ہے پیلے رنگ کا، اور اس کے اندر ایک جانور نکلتا ہے، ہمارے ہاں کچھ بھی نہیں ایسا سفید محل ہے، اسے کچھ بھی نہیں، تو امام احمد نے فرمایا کہ انڈے کو دیکھو، انڈا بالکل گول ہے، نہ کھڑکی نہ دروازے نہ سوراخ، کچھ بھی نہیں، اندر سے ایک زردہ ہے، وہ بھی ہر طرح سے وہاں سے بس زردہ پڑ جاتا ہے، اور پھر انڈا چوزا باہر نکلتا ہے، اور خود ماں کے طرح کے دانہ تلاش کرنا شروع کر دیتے۔ یہ کس نے سے کہا؟ اس شخص امام احمد سے پوچھا کہ اللہ کے وحدانیت وجود کیا دلیل؟ امام احمد نے فرمایا تمہارے محلہ میں ایک محل ہے سفید، نہ کھڑکی نہ دروازہ نہ سوراخ، کچھ بھی نہیں، اس کے اندر ایک اور زرد پیلے رنگ کا محل ہے، اس ایک جانور خود نکل جاتا ہے، جیسے ہمارے یہاں جیسے کوئی محل نہیں، کچھ بھی، انڈے کو دیکھو، یہ ایک ہی گھاس۔ امام شافعی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا اللہ کے وحدانیت وجود کی کیا دلیل ہے؟ فرمایا کہ ایک ہی گھاس ہے، جب بکری کھاتی ہے تو اسے کہیں مندری بھی بنتی ہے، دودھ بھی بنتا ہے، ایک ہی جگہ ہے، اسی گھاس سے گوبر بھی بنتا ہے، لیگ بھی بنتی ہے اور دودھ بھی تیار ہوتا ہے۔ اونٹنی کھاتے، گائے کھاتی، بھیڑ بکری کھاتے نا، اور مکھی کے شہد اسے کھاتے نا، شہد کی مکھی کھاتی تو اسے کیا بن جاتا ہے؟ شہد بنتا ہے۔ ریشمی کا کیڑا کھاتا تو ریشم بنتا ہے، ایک ہی چیز ہے، ایک ہی قسم کا پتا وہ پڑ لے، بھیڑ بکری حیوانات کھا لے تو اسے گوبر لید اور ادھر سے دودھ بن جاتا ہے، اور شہد کی مکھی کھاتی تو پھر بہترین شہد تیار ہوتا ہے، ریشمی کیڑا کھاتا تو بہتر ریشمی کا کپڑا بنتا ہے، ایک ہی چیز ہے، بنانے والا کون ہے؟ اندر کو فیکٹری لگی ہوئی کیا؟ ایک نظام بنا ہوا ہے، تو کچھ کرنے والا کون ہے؟ وہی ہے، یہ اللہ۔ امام راضی رحمہ اللہ بڑے فلسفی، بڑے عالم ہو، اپنے دور کے بالکل کہ ہیں اللہ کے قدرت کی نشانی تھے،
اسے ایک دیہاتی کو دیکھا وہ ہل چلا رہا ہے. امام راضی نے پوچھا کہ دیہاتی سے پوچھتا ہوں کہ اللہ کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ ایسے بس محنت میں لگا ہوا ہے. امام راضی رحمہ اللہ نے اس سے پوچھا کہ اللہ کے وجود کی کیا دلیل ہے؟ اللہ موجود ہے. اللہ موجود ہے، کیا دلیل ہے؟ وہ تو دیہاتی تھا نا، وہ تو دلیل نہیں جانتا. اس نے ڈنڈا اٹھا امام راضی کے لیے. امام راضی آگے کو پیچھے پیچھے. اس نے کہ یہ آسمان، یہ زمین، یہ چرند، یہ پرند، یہ دنیا کو نظر نہیں آتے، مجھ سے پوچھ رہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی کیا دلیل ہے؟ یہ کون چلا رہا ہے؟ اتنا بڑا آسمان کڑا، اتنی بڑی زمین بچھی ہوئی، بڑے بڑے پہاڑ کڑے ہیں، یہ سمندر پوری دنیا پہ حاوی ہے، دریائیں چلتے، نہریں چلتی، چشمے، حیوانات، چرند پرند، کس نے بنائے؟ پھر مجھ سے پوچھ رہے کہ اللہ کے وجود کی کیا دلیل ہے؟ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے واقع مشہور ہے، ایک دہری و زور کتابوں میں لکھا اذکارات. تو اللہ موجود ہے نہیں کہ نظام ایسے چلتا ہے. وہ شمار قسم کا آدمی تھا. تو اس کو بتا کسی کہ اس دور کے مسلمانوں کے سب سے بڑے عالم امام ابو حنیفہ ہے. امام صاحب کو بتا کہ دہری آئے اس کو مناظرہ کرنا ہے. امام صاحب نے فرمایا کہ اس کو بول میں آ رہا ہوں. امام ابو حنیفہ نے جان بوجھ کرنا وقت موعود سے دیر سے پہنچا، جان بوجھ کر وقت مقرر تھے 4 وقت، امام ابو حنیفہ جان بوجھ کے دیر سے پہنچا. تو وہ شور مچانے لگا، کہاں ہیں تمہارے امام، کہاں ہے ابو حنیفہ، کہاں ہیں؟ شور مچانے لگا کیونکہ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے اب تک آئے نہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں. اس دوران ابو حنیفہ پہنچے. اس نے کہا کہ میں آپ کو بہت بڑا امانت دار اور دیانتدار سمجھتا تھا، تو اسے وعدہ خلافی کرتے ہوئے یہ. تو ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میری باتیں تو سنو، میں نے لیٹ کیوں کی؟ باتیں وجہ تو پوچھو، میں کیوں دیر سے آگے؟ وجہ تو ہوگی نا. اصل وجہ میں دریا سے پار سے آ رہا تھا. اگر دریا آگے کوئی سواری کر کچھ تھا نہیں، اچانک میں کڑا رہا، حیران ہوں کیا کروں. اچانک دریا کے اندر ایک درخت پیدا ہو گیا خود بخود. ایک دریا، پھر وہ درخت بڑا ہوتا گیا اچانک چند لمحات میں دیکھتا رہا، اور اس کی موٹی موٹی لکڑی ہو گئی. پھر وہ دیکھا کہ لکڑیاں خود خود ٹوٹ گئی خود بخود. میں دیکھ رہا تھا اور اسے تختے بن گئے. میں نظارہ دیکھ رہا تھا. پھر تختے آپس میں جڑ گئے اور خود بخود اس میں کیلیں لگ گئی خود بخود. اور اچانک ایک کشتی تیار ہو گئی خود خود، اور بغیر ملا کے کشتی آ کے میرے سامنے رک گئی اور میں اس میں بیٹھ گیا. مجھے یہاں تک پہنچا تو کشتی خود چلی گئی. وہ دہری میں ابو حنیفہ سے دیکھ رہا تھا. اس نے کہا کہ میں نے آپ کو بڑا عقل مند سمجھا تھا، اور ابھی پتہ چلا کہ تو سب سے بڑا کم عقل آدمی ہے. کس سے کہا؟ امام ابو حنیفہ سے. میں نے سنا کہ آپ بہت بڑے عقل مند ہو اور حاضر جواب ہو. کہ آپ کو باتوں سے پتہ چلا آپ کچھ نہیں ہے، عقل سے خالی ہو. یہ کیسے ہو سکتے؟ دریا سے درخت خود خود اگے اور اس میں کہ لکڑیاں موٹی، پھر خود خود لکڑیاں ٹوٹ جائے، تختے بن جائے، اس میں کیلیں لگ جائے، کشتی چلے بغیر ملا کے نا. آج آپ اٹھا لیا ہم پہنچے، کیسے ہو سکتا ہے؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. امام صاحب نے فرمایا کہ گدھے کے بچے، جب ایک کشتی خود خود نہیں بنتی اس کو کیسے آدمی کی ضرورت ہوتی؟ اتنا بڑا آسمان اور زمین تیرے باپ نے بنایا کیا؟ خما پر کوڑ مغز. جب ایک چھوٹی سی کشتی کے لیے کئی عمل کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ملا کی ضرورت ہوتی ہے، کئی مقدمات کی ضرورت ہے، خود خود نہیں بنتی. جنگلوں سے کہاں سے لکڑی کاٹ کاٹ کے لانا پڑتا ہے، ان کو چیر چیر کر بالکل کہیں صحیح کر کے، اور پھر کیلیں ٹھوک کر بڑی مشکل سے جا کے کشتی تیار ہوتی. آخر بغیر ملا کے نہیں چلتی. جب ایک کشتی خود خود نہیں چل سکتی نا بغیر کس کے؟ لوگوں کو. اور اتنا بڑا آسمان اور اتنی بڑی زمین، یہ نظام چل رہا ہے، تیرا باپ چلا رہے تھے. عقل سے تو خالی ہو، میں خالی ہوں. بہت الذی کفر، یہ سب کچھ رزق اللہ کو فلا تجعلوا للہ. فن نتیجے ہیں جب خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، رزاق وہی ہے، سب کچھ وہی. یاد رکھنا، خالق وہی ہے، خلق رزق اللہ کو، رزاق بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے.
اب نتیجہ کیا ہے؟ فلا تجعلوا للہ اندادا، یہ مقدمہ، یہ اس کے تالی ہے. فلا تجعلوا للہ، مت بناؤ اللہ کے ذات میں صفات کیا؟ انداز شریک. انداز ند کی جمع ہے، اس ازداد ضد کی جمع ہے. انداز جمع ند کے تھے شریک کو. اللہ کے ذات میں صفات میں نہ کسی بت کو شریک ٹھہراؤ، نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی بزرگ کو، نہ کسی غوث کو، نہ کسی کتب کو. ما فوق الاسباب، جو صفات اللہ تعالیٰ کے لیے وہاں کوئی شریک نہیں ہے. انداز. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حالیے لا تجعلوا سے حال بنے، اور تم خوب جانتے ہو. اور تعلمون مفعول معذوف ہے. ان خالق هذه الاشیاء واحد، کہ سب چیزوں کا خالق و مالک ایک ہی ذات ہے، جانتے بھی ہو. تعلمون مفعول معذوف ہے، یاد رکھنا. یہ ان وانتم تعلمون ان خالق هذه الاشیاء واحد. پہاڑ صرف ایک ذات نے بنائے، سمندر ایک ذات نے بنائے، آسمان ایک ذات نے بنائے، زمین ایک ذات نے، سب کچھ نظام ایک ذات کے ہاتھ میں. خوب جانتے ہو. سمجھ، وانتم تعلمون، خوب جانتے ہو. ان خالق هذه الاشیاء واحد، جب خالق وہی، جب مقدم مانا تعلیم مانا نتیجہ پہ نکالو، پھر معبود پھر وہی نا. معبود وہی کو جو سب کچھ کر سکتا ہو. وانتم تعلمون، اب خوب جانتے ہو خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، رزاق بھی وہی ہے، قادر بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے. تعلمون مفعول معذوف ہے. اب خوب جانتے ہو. یہ پہاڑ خود نہیں بنے، زمین خود نہیں بنی، آسمان نہیں بنا، دریا خود نہیں چلتا، سمندر نہیں چلتا. ایک ذات ہے نا. چرند پرند کون کو کھلاتا پلاتا ہے؟ کون کھلاتا پلاتا ہے؟ حیوانات کو دیکھو، بے زبان مخلوقات کو دیکھو، کمزور مخلوقات کو. شیر کو شکار کر لیتا ہے، خرگوش کیا کرتا ہے؟ چیتا شکار کر لیتا ہے، مرغی کیا کر لیتی ہے؟ چیل و باز شکار کر لیتے، چڑیا کیا کرتی ہے؟ ہدہد کیا کرتا ہے؟ بلبل کیا کرتی ہے؟ جو کمزور قسم کے مخلوقات وہ ان کو دیکھو کیسے کھلاتا ہے. باز سے انسان چل نوکری کر لیتا ہے، شیر چیخ کے پڑھ کر کچھ کر لیتا ہے، گھڑیا کچھ کر لیتا ہے اپنے لیے، جو موزی قسم کے درندے. لیکن جو بالکل کمزور ہے، سمجھ رہے، خرگوش بیچر کیا کرے گا؟ بکری کیا کرے گی؟ اونٹ کیا کرے گا؟ یہ چھوٹے چھوٹے پرندے بیچارے یہ کہاں سے کھائیں گے؟ کون دیتا ہے ان کو؟ اللہ تعالیٰ. وانتم تعلمون، اور خوب جانتے ہو اور پھر بھی نہیں مانتے. اب یہ شکوہ یاد رکھنا، ایک شکوہ ظالم جانتے بھی پھر بھی نہیں مانتے. اس کی مثال ایسی ہے جو ایک نمک حرام اور احسان فراموش بس ضمیر آدمی کو بچپن سے پالو، کھلاؤ پلاؤ، بیمار ہوتا اس کو اسپتال لے جاتے ہو، موبائل خرید کے دے دیا، گاڑی خرید کے دے دی، گھر بنا، اس کی شادی کرائی، لیکن تیری باتیں نہیں مانتی. تیری باتیں آپ کہیں گے بدبخت تو چھوٹا بچہ تھا، میں نے تیری پرورش کی، تجھے پالا ہے، تیری شادی کرائی، تیرے پر کیا خرچہ کرا، اور ایک بات میری نہیں مانتے. ایک احسان فراموش اور کہیں ضمیر فروش صاحب یہ شکوہ کرتے. پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، زندگی دی اللہ نے، اولاد دی اللہ نے، چادر چڑھاؤ بابا کے قبر پر. یہ سمجھ رہے ہو؟ طواف کرو اس کی قبر پر. شکوہ ہم جانتے بھی بدبخت کہ سب کچھ میں نے کیا اور پھر بھی مجھے نہیں مانتے، عبادت نہیں کرتے. وانتم تعلمون، ترکیبی لحاظ سے واو حالیہ ہے، شریک ہے، شکوہ ہے. اور یہ شکوہ یاد رکھنا، یہ شفقت کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج ہے، یہ اللہ میں پکڑ نہیں سکتے. جیسے اب چھوٹے بچے سے کہتے بیٹے کیوں بات نہیں مانتے ہو؟ کیا باپ مار نہیں سکتے؟ یا موتم استاد کبھی طالب سے شکوہ کرتا کیوں محنت نہیں کرتے؟ خدا کے بندے کیوں جامع قانون خلاف ورزی کرتے ہو؟ آپ مسلک کے ہیں، کیا موتم اس کو سزا دے نہیں سکتا، اخراج نہیں کرا سکتا، استاد اس کو سزا نہیں دے سکتا؟ شکوہ شفقت کے لیے، پر ٹھیک ہو جاؤ. تو اللہ تعالیٰ کے شکوہ مخلوق ہے، یہ شفقت کے لیے. اپنے انجام کو سوچو. خدا یہ نہیں کہ میں تمہارا محتاج ہوں، یا تجھے پکڑ نہیں سکتا ہوں، یا تمہیں سزا دے نہیں سکتا ہوں، یا میں آپ کو محتاج ہوں، آپ کے فائدے کے لیے برا ہوں.
وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، یہ تو ذات الہی کے بارے میں تھا نا، ذات الہی کے بارے میں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ جو کتاب اتری قرآن کریم اس کے بارے میں. وَإِن كُنتُمْ، واو ابتدائی ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر ہو تم شک میں. پہلے فرمایا کہ لا ریب فی، کوئی شک نہیں ہے، اگر شک کرتے ہو تو آؤ میدان میں. وَإِن كُنتُمْ، اگر ہو تم فی ریب، مما، اس وحی سے، ما موصول ہے، ومن الذی، وہ مراد اس سے قرآن کریم ہے. انزلنا، جو ہم نے اتاری ہے، علی عبدنا، اپنے خاص بندے پر، نسبت تکریمی تعظیمی تشریفی ہے، اپنے خاص بندے پر، اور اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم. نسبت کبھی تخلیقی ہوتی ہے اور کبھی تعظیمی، یہ نسبت تعظیمی تشریفی اپنے خاص بندے پر، اور مراد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لا تدعنی الا بیا عبدها فانه اشرف اسمائی، شاعر کہتا ہے مجھے محبوبہ کو غلام کہہ کر پکاری، میرے بہترین نام ہے. لا تدعنی الا بیا عبدها فانه اشرف اسمائی، فانه اشرف اسمائی، اپنے خاص بندہ، یا یہ نسبت اپنا اضافت تعظیمی تکریمی اور تشریفی شرافت کے لیے اپنے خاص بندہ، اور مرادوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی اللہ تعالیٰ یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خوبی اور خاص صفت ذکر تو اب لاتے ہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ معراج، اور ایت الذی ینہی عبدا اذا صلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد. تبارک الذی انزل الفرقان علی عبدہ، قرآن کریم، یہ نسبت تعظیمی تشریفی. اور بنی اسرائیل کے شروع میں جو بخت نصر کے بارے میں نا، فرسلنا علیکم عبادا کہنا ہے اولی باس شدید، وبعثنا علیکم عبادا، وہاں عباد، وہاں نسبت تخلیقی تشریفی نہیں. بعثنا علیکم عبادا، بخت نصر کے بارے میں اللہ نے فرمایا، وہاں وہ نسبت تخلیقی کہ بخت نصر کو اللہ نے پیدا کرا، اور یہاں نسبت تشریفی اپنے خاص بندے پر. فأتوا بسورۃ، بس لے کر آؤ کوئی سی صورت، من مثلی ہی کی مرجع منزل قرآن ہے، من مثلی ہی کی مرجع قرآن کریم عجز صورت. یہاں یاد رکھنا یہ امر عجز کے لیے لاؤ نا، پتہ لگ تجھے. فأتوا، یہ امر تعجیز کے لیے، عاجز بنانا، لاؤ نا پتہ لگ تجھے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر ہو دو فأتوا، فا جزائر نحوی صاحب سے تو جزائے، اور امر کے یاد رکھے، یا امر تعجیز کے لیے، کیا عاجز بنانا، آؤ نا اچھا لگتا ہے. آپ بھی قرآن میں مثلی ہی فی البلاغت والاعجاز، مضامین میں، فصاحت میں، بلاغت میں، واقعات میں، قصص میں، احکامات میں، پورا قرآن تو اپنی جگہ چھوٹی سی صورت، بسورت تنوین ہے، چھوٹی سی صورت. سورہ کوثر جیسے بنا کے لاؤ نا پتہ چل جائے گا. سورہ بقرہ مقابلہ تو اپنی جگہ ہے، آل عمران و مائدہ نساء اس طرح کا ابا بھی نہیں کر سکتے. چھوٹی سی صورت سورہ کوثر 3 آیتیں، اس جیسے مقابلہ کر کے لاؤ نا، فصاحت و بلاغت میں نا، اعجاز میں، ترکیب میں، بیان میں، اس جیسے لانا پتہ چل جائے گا. یہ امر یاد رکھنا کس کے لیے؟ ہاں تعجیز، عاجز بنانا، عجز کے لیے. جیسے ایک گیدڑ آئے کہ شیر سے مقابلہ کرے، شیر کو آؤ کر چلتا میدان. فاتو، یہ امر عجز کے لیے. فاتو مقصد ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کو معلوم ہے، یاد ہے کچھ نہیں کہاں نہ سکتا. کہاں مخلوق کا کہاں، کہاں اللہ کا کلام، کہاں قرآن، کہاں اور بات. فاتو یہ امر عاجز بنانے کے لیے، مقصد کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. بسورۃ تنویر تصغیر کے لیے، ایک چھوٹی سی صورت، بڑی تو اپنی جگہ ہے. سورہ بقرہ و آل عمران نہیں، سورۃ عصر اور سورۃ کوثر اور سورۃ اخلاص جیسی چھوٹی صورت بنا کے لاؤ. وہ بھی کس میں؟ مثلی ہی، فصاحت میں، بلاغت میں، اعجاز میں،
ترکیب میں، احکامات میں، قصص میں، واقعات میں، ہر چیز کس کی طرح ہو؟ قرآن کی طرح ہو نا؟ پتہ چلے گا تجھے من مثلی ہی مرجع منزل ہے، منزل ہے، قرآن کریم مراد ہے. اور صرف یہ نہیں، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، صرف اکیلے نہیں، وَادْعُوا اے وَاسْتَعِینُوا، اور مدد طلب کر لو، شہداءکم، شہداء جمع شہید یا شاہد مراد سے ہو جو مشکل وقت میں کام آ جائے. اللہ کے علاوہ جس پر تمہیں اعتماد ہے بلاؤ، جس پر تمہیں اعتماد ہے، جن اور انس، آسمانی مخلوق، زمینی مخلوق، چرند پرند، سب کو. شہداء شاہد کی جمع یا شہید کی جمع ہے، اور شاہد وہ جو کہ موجود ہو، جو کچھ کر سکے. لاؤ نا، وَادْعُوا، یہاں یاد ہے لفظ کے معنی پکا مراد کے مدد مانگو. وَادْعُوا اے وَاسْتَعِینُوا، مدد طلب کر لو، شہداء میں اللہ کے سوا، اور وہ جو بھی تمہاری مرضی، چاہے پتھر ہو، چاہے بت ہو، کوئی مخلوق ہو، انسان ہو، جن ہو، جو بھی ہو، کہاں لا سکتے ہیں. وَادْعُوا، یہاں بھی یاد رکھنا امر کس کے لیے؟ حاضر کچھ پکار جتنا کر سکتے، جس پر تمہیں اعتماد ہے، کچھ نہیں کر سکتے. چیلنج ہے، وَادْعُوا، چیلنج، مقابلے، آ جاؤ میدان پر چلے گا، جس پر تمہیں اعتماد ہے. تو وَادْعُوا بمعنی وَاسْتَعِینُوا، مدد حاصل کر لو. شہداءکم، شہداء شہید کی جمع یا شاہد کی جمع ہے. شہید شاہد جو کہ موجود مراد ان کے معبودان ہیں، اور جن پر تمہیں بھروسہ ہے، جس پر تمہیں اعتماد ہے، چاہے وہ جن ہو، چاہے انس ہو، آسمانی مخلوق ہو، زمینی مخلوق ہو، جو بھی ہو، کہاں لا سکتا ہے؟ من دون اللہ کے علاوہ، من دون اللہ. ان کون تو صادقین، اگر اپنے دعویٰ میں سچے ہو. دعویٰ یہ تھا مشرکین کا، کفار کا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا کے لائے. سمجھے؟ دعویٰ یہ تھا، اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا کے لائے. کیونکہ آپ عربی دان ہیں، تو آپ جملے ملا کر عربی میں اور کہتا ہے کہ میرے اوپر وہی آگے کچھ بھی نہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کا دعویٰ سچا ہے تو آپ بھی فصیح بلیغ ہو نا، آپ بھی عربی دان ہو، عربی نسل ہو، عربی تمہاری زبان ہے، تمہارے قصیدے دنیا جانتی. تو آؤ نا میرا مقابل کرو نا. اگر بقول آپ کے اس کو محمد نے اپنی طرف سے بنا کے لائے تو آپ بھی انسان ہو نا، آپ بھی شاعر و فصیح بلیغ ہو نا، آپ بھی پڑھا لکھا. لاؤ نا میدان میں جو بھی تمہارے پاس. ان کنتم صادقین، صادقین کا وہ جملہ ہے کہ محمد نے اپنی طرف سے بنا کے لائے. اب یہاں تک اس کو کیا ہیں مقابلہ کے چیلنج دے. آج مہلت دی اللہ تعالیٰ نے، اور سورہ یونس میں اور سورہ ہود بھی یہ ہے نا، وہاں 10 سورتوں کا ذکر ہے. فاتو بعشر سورہ مفتریات ہیں، گڑی ہوئی لا کلاؤ. اور سورہ اسراء میں فرمائے قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثل ولو کان بعضهم لبعض ظہیر. ظہیر معنی مددگار، معین. جن اور انس اکٹھے ہو جائے، یاد رکھنا. قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثل ولو کان بعضهم لبعض ظہیر. اگرچہ ایک دوسرے کو مددگار ہو، سب انسان مل کر کہاں لا سکتے ہیں. تو یہاں تک ان کو کہ چیلنج کرنا تھا، مقابلہ کے لیے، مبارزہ. آؤ میدان میں، آؤ. کہاں کر سکتے ہیں؟ یہ بالکل جیسے مخاطب ہر کسی بالکل ہکا بکا ہو کے رہ جائے نا، باتیں تو بڑی بڑی کرتا کچھ بھی نہیں. آگے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر ابھی نہیں کر سکا، یا فیما مضا پہلے بھی نہیں کر سکے. فَلَمْ تَفْعَلُوا، تفعلوا معذوف، فَإِن لَمْ وَإِن لَمْ کہ تَأْتُوا بِمِثْلِهِ، اگر ابھی نہیں لا سکے، وَلَن تَفْعَلُوا آئندہ بھی نہیں کر سکو گے. علم کا تعلق حال اور ماضی سے، جو زمانہ گزر گیا اور ابھی جب فَلَمْ تَفْعَلُوا اے فَلَمْ تَأْتُوا بِمِثْلِهِ،
اگر ابھی قرآن کریم جیسے نہیں بنا سکے ولن تفعلوا اور آئندہ بھی نہیں بنا سکو گے، مستقبل کے لیے بھی ہمیشہ کے لیے مہر لگا دی. ہاں تفعلوا کا تعلق حال اور ماضی سے اور لن کا تعلق مستقبل سے. ولن تفعلوا لن تاکید یاد رکھنا، ہرگز کبھی بھی تو نہ تیرے بڑے بھی آپ اکٹھے کچھ بھی نہیں ہوگا. فَلَمْ تَفْعَلُوا اے فَلَمْ تَأْتُوا بِمِثْلِهِ فِيمَا مَضَىٰ جو کچھ زمانہ گزر گیا ابھی بھی. وَلَن تَفْعَلُوا فِيمَا يَأْتِي اور مستقبل کا زمانے وہاں بھی نہیں کر سکو گے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب پھر کیا کرو؟ وَاتَّقُوا پھر بچو اے بالایمان ایمان لا کر. سمجھ رہے ہو؟ تقوی بچو کس کے ذریعے سے؟ اے بالایمان ایمان لا کر. کس چیز سے بچو؟ النار آگ سے. التی وہ آگ وقودها الناس جس کے ایندھن لوگ ہوں گے. وقود کہتے ہیں ہر چیز سے آگ جلائی جائے، چاہے لکڑی ہو، چاہے گیس ہو، چاہے جو بھی چیز ہو، اس کو عربی میں کہتے ہیں وقود. جس سے آگ جلائی جائے چاہے جو بھی ہو، لکڑی ہو، گیس ہو، جو بھی چیز ہو، پیٹرول ہو، مٹی کے تیل ہو، جس سے آگ کیا ہے بڑا پڑے جلتی رہے. چھوٹی سے آگ پیٹرول ڈالو جل جاتی، گیس اور جل جاتی. تو ہر چیز کو کہا جاتا ہے وقود الناس. یا ناس مراد یاد رکھا الف لام عہد کے لیے، معہود سے کفار ہے، سب لوگ نہیں، الف لام عہد کے لیے اور معہود اس کے کفار ہے. وقود الناس غیر کفار. والحجارت اور پتھر، حجارہ حجر کی جمع کثرت ہے، جمع کے سے سب کچھ شامل. حجارت احجار بھی جمع آتی ہے اور حجارت بھی ہے، حجر کی جمع ہے. اب یہ کون سے مطلق پتھر ہیں یا وہ پتھر جسے مشرکین نے کہ ان کو معبود بنا کر رکھا، پتھر تراش میں خدا بنا کر رکھا، دونوں احتمال ہے. مقصد یہ تھا نا اگر حجارت سے خاص پتھر مراد ہو، وہ پتھر جن کو مشرکین نے تراش کر معبود بت بنا کر رکھا تھا، تو پھر مشرکین کے دکھانا کہ جس پر تمہیں امید ہے کہ خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. یہ جس کی تو عبادت کرتا تھا اور جس کو تو معبود بنا کر رکھا، اس کا حال یہ اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، تمہیں کیا جہنم سے بچائے گا؟ اگر خاص پتھر ہو تو مثلا مشرکین کو دکھانا ہے ان کو معبودوں کے عجز مراد ہے، معبودوں کا عجز مراد ہے کہ تمہارے معبود جو بت پتھر بنا کر رکھا تھا وہ اتنے عاجز ہیں، یہ ان کا حال ہے. یہ تو حجارت سے خاص پتھر مراد ہو مشرکین، تو ایسی صورت ان کے معبودوں کے عجز مراد ہے. کچھ مقصد کہ ان معبود عاجز کچھ نہیں کر سکتے. جو اپنے بارے میں اتنا عاجز ہو تو دوسروں کو کیا کرے گا؟ یہ. اور اگر حجارت سے مطلق پتھر ہو تو پھر ایسی صورت یہ آگ کی شدت سے کنایہ کر رہے. ہاں وہ آگ ایسی ہوگی، وہ کیا ہیں ایسے نا صرف انسان اور پتھر اس کے ایندھن ہوں گے، لکڑی اور کیا ہیں پیٹرول چیزیں نہیں، صرف انسان ایندھن بنے گا، پتھر، اتنا سخت خطرناک آگ ہوگی. تو اگر مطلق پتھر ہو تو یہ کنایہ پھر کیا ہے آگ کی شدت سے، یعنی وہ آگ عام آگ کی طرح نہیں ہے معمولی سے کاغذ ڈالو جل جائے گی، سمجھ رہے ہو؟ یہ تھوڑی سی سوکھی لکڑی رکھو جل جائے گی، نہیں، وہ ایسی آگ ہے کہ صرف پتھر یا انسانوں سے جلے گی اور چیزوں سے نہیں، اس کے اندر خطرناک چیزیں ہوتی ہیں. دونوں احتمال مفسرین نے لکھے. تو اگر حجارت سے خاص ہے اجارہ وہ پتھر ہو جن کو مشرکین نے تراش کر اور توڑ کر بت بنا کر رکھے تو پھر یہ کنایہ ان کے معبودوں کے عجز سے کہ تمہارے معبود اتنے کمزور ہے، یہ ان کا حال ہے. دیکھو، اور اگر مطلق پتھر ہو تو پھر یہ آگ کی شدت سے کنایہ ہے. وہ آگ اتنی بڑی خطرناک ہے، اتنی تیز ہے کہ ہر چیز نہیں جلتی بلکہ اسے خاص پتھر جیسی چیز.
دنیا کی آگ جتنے بھی یاد رکھنا پتھر نہیں جلا سکتی، وہ بڑی خطرناک ہے، آگ سے جلی گی اور انسانوں سے۔ حجارت، حجر کی جمع ہے، جمع کثرت ہے، اعدت للکافرین، اے ہی اعدت للکافرین، مستقل جملہ ہے، یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے، دونوں ترکیب سے جو تیار کی گئی کس کے لیے؟ کافروں کے لیے، اور کافر پہ ہمیشہ اس میں رہے، اب اس سے بچو کچھ فتقو، ڈرو، اے بالایمان لا کرو، اور وہ آگ صرف کس کے لیے تیار کی گئی؟ کافروں کے لیے۔ اگر مسلمان گناہگار جائیں گے وہ تو نکالے جائیں گے، لیکن ان کا عذاب کی نوعیت تخفیف ہوگی، اور جو سخت کسی کو تو کس کے لیے؟ وہ فاقر ہمیشہ کے لیے۔ پھر دنیا نے یاد رکھا قرآن کریم کو لے کے مقابلہ نہیں کرتے، تیار تو ہو گئے لیکن کوئی بنا کر نہیں لا سکا۔ مسلم کذاب نے بہت کوشش کی، متنبی نے بہت کوشش کی، قادیانی نے بہت کوشش کی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ قرآن کریم کے شعرا کی میں بھی طرح آ جاؤں، ایک مریض مرنے قریب ہے اور کہیں پہلوان ساتھ مقابلہ کر لے گا کیا؟ نفس مقابلہ بہت ہو، یاد رکھنا۔ مسلم کذاب نے صورت بنا کے لایا تھا، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہ ذنب وبیل خرطوم طویل، یہ اور متنبی جو آپ پڑھ رہے ہو اس نے سورہ لیل مقابلہ کر دیا تھا باقاعدہ، لوگوں کو پتہ چلتا تھا اتنے قابل تھے، بادشاہ کو چلو کو جیل میں ڈال دے، جیل کے سلاخوں نے ویسے توبہ کر لے۔ علماء قادیانی نے بھی، دنیا نے یاد رکھ کوشش کی ہے لیکن نہیں چل سکے، کہاں قرآن کہاں وہ، نہ سے مقابلت ہو گئی، یاد رکھنا۔ ہر جھوٹے نبی نے کچھ نہ کچھ بنا کے لائے ہیں، سب کے سب کے تار عنکبوت ثابت ہو گئے۔ کیا چت مقابلہ ٹیشو پیپر سے، مکڑی کی جال کے کیا حیثیت ہے؟ جتنے جھوٹے نبی گزرے کچھ کیا انہوں نے، لیکن وہ چل نہیں سکے۔ جب نبی مر گئے تو کہ وہی بھی ساتھ اس کے دفن ہو گئی، جو الفاظ بنے تو وہ بھی ان پر لانے پہ گئے، تو کہاں قرآن کہاں یہ۔ تو یہاں بھی اور سورہ یونس میں بھی دو سنگار گزرے، فاتو عشر سور اور ایک مفتریات گڑی ہوئی، اور آخر پہ سورہ اسراء میں فرما کل ان اجتماعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن ولا یاتون بمثل ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، کچھ بھی نہیں۔ مگر نفس دنیا نے یاد رکھنا مقابلہ تو کیا ہے لیکن مقابلے میں نہیں چل سکے۔ اگر گیدڑ آ کے شیر کا مقابلہ کیسے مقابلہ؟ ایک پنجے کے نیچے وہ ٹکڑا ہو جائے گا۔ ایک مریض سوکھا مرنے کے قریب ہے بالکل، اب وہ پہلوان سے مقابلہ کر کشتی لڑے، آئے گا میدان میں لیکن وہ ایک ہی وار میں بوٹی ہو جائے گا۔ مقابلہ کیے انہوں نے، یاد رکھا بہت سے جھوٹے نبی مقابلے کیے، تو دنیا نے دیکھ لیا ان کا کیا ہے، من گڑت باتوں کا کیا حشر ہو گیا، نہیں چلتا۔ کہ اہل فن کو جانتا ہے، مشرکین اور اہل عرب عربی دان تھے، ان کو مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل۔ تو یہاں تک ان لوگوں سے پہلے خطاب عام تھا، پھر کفار کا ذکر، آخروں کو ڈرائے دھمکائے، پھر اپنے انجام کو سوچو۔ آگے مومن کو بشر الذین آمنوا، اور خوشخبر بشر، اور کبھی کس کے لیے؟ شر کے بھی، نقصان کے لیے استعمال، وبشرهم بعذاب علیم، خوشخبری سنائے، بشارت ہے، مومنی کی تسلی ہے۔ ان لوگوں کو آمنوا وعملوا الصالحات، کیا؟ ان لهم جنات، آمن مفعول معذوف، اللہ پر ایمان لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، مفعول معذوف یاد رکھنا آمن۔ مومن بھی وہ اللہ تعالی اور قرآن کریم اور پورے اسلام جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ مومن بھی ہے۔ وہ عامل صالحات ایمان کا مقتضا ہے، اور اچھے عمل بھی کر لیے۔ صالحات یاد رکھنا یہ جمع صالحتوں کے، اے خصلت صالح، صالحات اے اعمال صالحات۔
اور صالحات جمع صالحتوں کے، جیسے مرفوعات جمع مرفوعتوں کے، منصوبات منصوبتوں کے. صالحات یہ صالحتوں کی جمع، اور صالحتوں اے خصلت الصالحہ، خصلت الصالحہ جیسے موصوف ہوگا ویسے صفت ہوگی. مراد تمام اعمال صالح، عبادات ہے، اخلاقیات ہے، آداب سب. اور عمل صالح کے در ما حسن شرع ہو، جس کو شریعت اچھا کہ یاد رکھنا. تفسیر بیضاوی اور تفسیر مظہری میں عمل صالح ما حسن شرع ہو، جس کو شریعت کیا کہے؟ اچھا کہے. بدعت اچھی نہیں، لوگوں کو اچھا کر پھیٹ ہو رہی، شرم منے. عمل صالح یاد رکھا ما حسن شرع ہو، جس کو شریعت کیا کہے؟ اچھا کہے، وہ ہے عمل. تو صالحات جمع صالحتن کے، اور صالحتن اے خصلت صالحہ، اچھی خصلت. مراد اسے کہیں اچھا عمل ہے. اور مذکرات کہیں صالح اور صالحین. وہ عملو صالحات ہے، اعمال صالحات موصوف معذوف ہے. ایک دفعہ ترکیب بتاؤں گا، بار بار نہیں بتاؤں، پھر اسی کا بار بار آئے گا. عمل الصالحات تو آمنو کی ایمان معذوف ہے، مومن بھی وہ اللہ تعالیٰ اور پوری شریعت. اور عمل صالحات کا مفعول معذوف ہو کیا چیز؟ صفت موصوف معذوف ہے، اعمال الصالحات. کہ ان لہم یہ بشر کے مفعول بنے گا. ان کے جنات باغات ہوں گے، جنات جمع جنتن کے، باغات. یہ جنت کے بارے میں حافظ ابن قیم کی کتاب ہے حادی الارواح الی بلاد الافراح، دنیا میں بیٹھے بیٹھے جنت کی سیر کرو. حافظ ابن قیم کی کتاب ہے حادی الارواح الی بلاد الافراح، بڑی ہا کے ساتھ الحادی الارواح، دنیا میں بیٹھے بیٹھے جنت کی سیر کرو. اور اسی کتاب کو شاید اردو میں ہوا ترجمہ جنت کے بہاریں، یہ اسی کتاب اردو ترجمہ ہے حادی الارواح الی بلاد الافراح، حافظ ابن قیم کی. دنیا میں بیٹھے بیٹھے جنت کی سیر کرو. ان کے باغات ہوں گے، جنتیں ہوں گے، تجری میں تحت الانہار ہو، وہی کو سے قریب سے تحت بمانے کس کہتے ہیں؟ جوار کے، قرب کے. یعنی کہ جنت اوپر ہے، کیا ہے؟ نہریں نیچے ہیں، قریب مراد قرب. لفظی ترجمے نے تو بہے نیچے سے نہریں مراد قرب ہے. فلان میرے ماہتاب ہے، بچے ماہتاب ہے، بیوی ماہتاب ہے، کیا مسئلہ؟ ساتھ ہے. تو باغات کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ نہریں ہوتے. مراد ساتھ ہونا، قریب ہونا. یاد رکھ جب یہ صیغہ قرآن کریم آتا ہے یاد رکھنا بمانے قرب، معیت، ساتھ ہے. جوار کے معنی میں آتے ہیں، یعنی باغات کے ساتھ ساتھ کیا ہوں گے؟ نہریں. یعنی کہ باغات اوپر ہے، کیا ہے؟ نہریں نیچے. اوپر منزل باغات ہے، زمینی منزل کیا ہے؟ یا ادھر باغات کے تہ خانے میں نہریں نہیں، بمانے جوار اور قرب کے تحت آتے. یاد رکھنا یہ صیغہ آتے احادیث میں اور قرآن میں صیغہ بار بار آتے ہیں بمانے جوار اور قرب. عربی کہتے ہیں داری تحت دار فلانن، میرا گھر فلان آدمی گھر کے ساتھ ہے، بمانے جوار کہتا ہے. داری تحت دار فلانن، میرا گھر فلان آدمی کے گھر کے ساتھ ہے، قریب ہے. جوار کا معنی پڑوسی کے. باغات کیا ہیں؟ قریب سے نہریں گزری. انہار یہ نہر کی جمع ہے، اور نہار اس کی جماعتی نہر، جسے لیل کی جمع آتی لیالی. نہار دن، اس کی جماعتی نہر. اور انہار یہ جمع مفرد ہے نہر. انہار نہریں بیٹھے. ہم بس ریاض کل پڑھیں گے انشاءاللہ. کل تو کل جمعہ ہفتے کا انشاءاللہ. آج عید الفطر ہے نا، کل انشاءاللہ عید الاضحیٰ ہے، جمعے تک پھر بخار شروع ہو جائے.